بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 19 ہے، ما تورثہ الحکمۃ الیونانیہ۔ عبارت دیکھ لیں۔ یحکیٰ ان المامون لما ہادن بعض ملوک الروم طلب منہ خزانۃ کتب الیونان وکانت عندہ مجموعۃ فی بیت لا یظہر علیہ احد فجمع الملک خاصتہ من ذوی الرأی واستشارہم فی ذلک فکلہم اشار بعدم تجہیزها الا مطرانا واحدا فإنہ قال جہزها الیہم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعیة الا افسدتها وأوقعت بین علمائها وکان الشیخ تقی الدین ابن تیمیہ یقول ما اظن ان اللہ یغفل عن المامون ولا بد ان یقابلہ على ما اعتمدہ مع هذه الامة من ادخال هذه العلوم الفلسفیة بین اہلها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حکایت نقل کی جاتی ہے کہ مامون الرشید نے جب صلح کر لی رومی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سے تو طلب کیا اس سے یونانی کتب کے ذخیرے کو، اور اس کے پاس یونانی کتابوں کا ایک مجموعہ ایک ایسے گھر میں تھا جس پر کوئی ایک بھی واقف نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنے خاص ذی رائے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ ان تمام نے مشورہ دیا کہ یہ ذخیرہ مامون الرشید کو نہ دیا جائے، مگر یہ کہ ایک بوڑھے پادری نے اس نے کہا یہ ذخیرہ آپ ان کو دے دیجئے، اس لیے کہ یہ علوم داخل نہیں ہوئے ہیں کسی اسلامی سلطنت میں، مگر یہ کہ ان علوم نے فساد مچایا ہے اور ان کے علماء کے درمیان جھگڑے کو پیدا کیا ہے۔ اور شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ مامون الرشید سے درگزر کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس بات سے محاسبہ کرے گا جو اس نے اعتماد کیا ہے اس امت پر ان علوم فلسفیہ کو داخل کرنے کے ساتھ ان کے اہل کے درمیان۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ تو اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ یہ ہے ہادنا۔ ہادنا یحادن محادنا، باب اس کا مفعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مصالحت کرنا، صلح کرنا۔ اگلا لفظ ہے وہ ہے خزانہ۔ یہ جو خزانہ ہے اس کی جمع آتی ہے خزائن، اور یہ ذخیرے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ یہاں پہ دیکھیں استشارہ یستشیر، اس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ اگلے دیکھیں تجہیز، جہز یجہز تجہیز، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا یا تیار کروانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ یہاں پہ دیکھیں مطران۔ دیکھیں جو مطران ہے اس کی جمع آتی ہے مطارنا، اور پادریوں کا سردار، یہ اس کا معنی ہوتا ہے مطران کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اوقات۔ اوقع یوقع ایقاع، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی آتا ہے دو شخصوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا، دو شخصوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ایقاع۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یغفل، غفل یغفل غفلتاً، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا۔ اور یقابلہ کو بھی دیکھ لیں، قابلہ یقابل مقابلہ، باب اس کا مفعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے محاسبہ کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، ترکیبی اعتبار سے ایک دو باتیں ہیں وہ ذرا سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کلہم میں جو ہم ہے یہ بن جائے گی مستثنی منہ، اور یہ الا یہ بن جائے گا حرف استثناء، اور مطرانا واحدہ یہ اسی ہم ضمیر سے مستثنی بن جائے گا۔ یعنی تمام نے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ یہ دے دو سوائے ایک پادری کے۔ یہ ہو گیا۔ دوسری بات اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان یقابلہ ہے، یہ لا بدہ میں جو لا ہے اس کی خبر واقع ہو جائے گا، اور یہ بدہ یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ما ہے اسم موصولہ، اس میں جو ابہام ہے، یہ جو من ہے، من کے بعد جو آگے والا ہے نا، یہ یہاں سے لے کے پورا جملہ، یہ من اسی کا بیان واقع ہو رہا ہے جو کہ یہاں پر ما اسم موصول استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دو باتیں تھی ترکیبی اعتبار سے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کو حل کرنے کی طرف۔ تو حکایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ مامون الرشید جو کہ ایک مشہور خلیفہ گزرا ہے، اس نے جب صلح کر لی، جو روم کے بادشاہ تھے اس میں سے ایک بادشاہ تھا اس وقت جو حکمران تھا، تو اس کے ساتھ اس کی صلح ہوگی، تو پھر مامون الرشید نے طلب کیا اس سے کہ جو یونانی کتابوں کا آپ کے پاس ذخیرہ ہے آپ وہ ذخیرہ ہمارے پاس بھیجیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ طلب کیا اس نے، کس نے طلب کیا؟ مامون الرشید نے طلب کیا، منہ، اس سے۔ کس سے طلب کیا؟ اسی جو روم کے بادشاہ میں سے جس بادشاہ کے ساتھ صلح ہوئی تھی اس سے طلب کیا۔ فرما رہے ہیں کہ ذخیرہ طلب کیا ہے یونانی کتابوں کا، وکانت عندہ مجموعہ، یہ جو رومی بادشاہ تھا اس نے یونانی کتابوں کا یہ ذخیرہ ایک ایسے گھر کے اندر محفوظ رکھا ہوا تھا جس گھر کا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، یہ مطلب ہے لا یظہر علیہ احد۔ فجمع الملک، تو پھر بادشاہ نے جب مامون الرشید نے طلب کیا اس کو کتابوں کو، تو پھر یہ جو رومی بادشاہ تھا اس نے مشورہ طلب کیا، اپنے خاص جو لوگ تھے ذوی رائے، یعنی جو اہل رائے تھے، عقل مند اور دانشور لوگ تھے،
اس کی سلطنت اور کابینہ کے بڑے بڑے لوگ، ان کو جمع کیا اور ان سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ ہر ایک نے مشورہ یہ دیا کہ بھئی یہ جو کتابیں ہیں یہ آپ مامون الرشید کو نہ دیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک علم تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ایک فائدے کی چیزیں ہیں، مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے، تو تمام کے تمام لوگوں نے جو ان کے اہل رائے تھے انہوں نے منع کر دیا، الا مترانم واحدہ، مگر یہ کہ ایک اس وقت پادری تھا وہاں پہ انہی لوگوں میں جن کے ساتھ مشورہ کیا جا رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ جو کتابیں ہیں یہ مامون الرشید کو بھجوا دیں، یعنی مسلمانوں کے پاس یہ والی کتابیں چلی جانی چاہیے۔ پھر آگے اس نے وجہ بھی بتائی کہ میں یہ والا مشورہ کیوں دے رہا ہوں، یہ کتابیں مسلمانوں کے پاس کیوں جانی چاہیے۔ اس نے کہا کہ جاہزھا الیہم، یہ جو کتابیں ہیں آپ تیار کروا کے آپ یہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیں، کیونکہ یہ والے علوم ایسے علوم ہے علی دولت شرعیہ، اسلامی سلطنت میں جب یہ والے علوم داخل ہوں گے الا افسدتھا، تو کوئی اور کام نہیں کریں گے، صرف یہ کریں گے کہ فساد پیدا کریں گے، کیونکہ یہ والے جو علوم ہے یونانی فلسفہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے عقائد کے اندر خرابی آنے کا امکان موجود ہے، لوگوں کو عقلی شبہات میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ جو اسلامی عقائد ہیں، جو ایسے بالخصوص عقائد ہیں جو عقل کے اندر نہیں آتے ہیں، عقل سے جن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اوقات بین علماء، اور جب یہ والی جو کتابیں ہیں یونانی فلسفے کی علماء کے درمیان جائیں گی تو پھر اس کی تشریح کے اندر علماء کا آپس میں اختلاف ہوگا، تو ان کے علماء کا بھی آپس میں جھگڑا ہوگا، اور عقلی شکوک و شبہات کی وجہ سے جو اسلامی سلطنت میں جو عام لوگ ہیں ان تک جب یہ والی باتیں پہنچیں گی تو ان کی عقل میں نہیں آئیں گی، تو اس لیے فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ اس نے مشورہ دیا کہ تو یہ جو اس نے مشورہ دیا تھا نا اس پادری نے، تو اس نے مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کی غرض سے اس نے کہا تھا کہ آپ یہ کتابیں دے دیں۔ تو چنانچہ پھر جو رومی بادشاہ تھا اس نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے جو یونانی فلسفے کی کتابیں تھیں وہ مامون الرشید کے حوالے کر دیں، مامون الرشید نے پھر آگے علماء کو دے دیں، پھر وہاں سے جو یونانی فلسفہ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہونا شروع ہو گیا، اور اس یونانی فلسفے کے رائج ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اور علماء میں بہت ساری بگاڑ اور خرابی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرا گمان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مامون الرشید کی یہ والی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور مواخذہ کرے گا کہ اس نے اس امت کے اندر یہ والے فلسفی علوم کو کیوں داخل کیا ہے، جس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے اس فلسفی علوم کو امت مسلمہ میں داخل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے، فساد پیدا ہوا ہے، بہت سے لوگ راہ راست سے ہٹ کے گمراہ ہو گئے ہیں، تو یہ سارے کا سارا جو وبال ہے یہ مامون الرشید پر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مامون الرشید سے اس یونانی فلسفے میں پیدا ہونے والی جو خرابی تھی اس کا اللہ تعالیٰ اس سے ضرور باس پرس کریں گے اور اس کا ضرور مواخذہ کریں گے۔